ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ عموماً والد اگر فوت ہو جاتا ہے یا والدہ فوت ہو جاتی ہے تو جتنی وراثت ہوتی ہے اس پر بیٹے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بہنوں کو حصہ کیوں نہیں دیا تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ان کی شادیاں کر دی، ان کو جہیز دے دیا، ان کو زیور ڈال دیا، سونا ڈال دیا، تو اس طرح کے عذر پیش کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو والدین نے آپ کو بھی تو موٹر بائک لے کے دی تھی، موبائل لے کے دیا تھا، آپ پر بھی اخراجات کیے تھے۔ اگر ان کے اخراجات تمہیں نظر آتے ہیں تو ذرا اپنے اخراجات بھی تو دیکھو نا۔ تو لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ والدین نے ان کو جہیز دے دیا تھا۔ والدین اپنی زندگی میں کسی کو کچھ بھی دیں، اس سے کوئی وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس طرح بیٹے اپنے والد کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی اپنے والد کی وراثت کی حقدار ہوتی ہیں، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ بیٹیوں کو ان کی وراثت سے محروم کیا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وارث کو میراث دینے سے بھاگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو قطع فرما دے گا۔ تو جنت سے محرومی کا سبب بنے گا اگر کسی نے اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے حصے سے 2 گنا ہے۔ تو بیٹیوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، یہ قطعی حکم ہے جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی ساقط نہیں کر سکتا۔ ایون کہ اگر وہ مطالبہ نہ بھی کریں، بہنیں مطالبہ نہ بھی کریں، پھر بھی وہ وراثت کی حقدار ہیں۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں بھائی بلیک میل کرتے ہیں اپنی بہنوں کو کہ ٹھیک ہے اگر اس نے وراثت لینی ہے تو لے لے، اور پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ارے بھئی اس کا اپنا حق ہے، وہ اپنا حق لے تو پھر بھی تم ان کو دھمکیاں لگاتے ہو۔ اس کے والد کا مال ہے، اس کی والدہ کا مال ہے، اور اس میں اس بیٹی کا حصہ بنتا ہے، وہ دیتے ہوئے بھی تم دھمکیاں لگاتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر اس نے یہ لینا ہے تو پھر اس کی اور ہماری بات چیت ختم، لینا دینا ختم، رشتہ داریاں ختم۔ اگر اس نے وراثت لے لی، وراثت آپ کی نہیں لے رہی، وہ اس کا اپنا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے کہ وہ مانگے نہ مانگے وہ اس کی حقدار ہے۔ اور تم پر لازم ہے کہ جب تم وراثت کو تقسیم کرتے ہو تو جس طرح تم اپنے باپ کی وراثت میں اپنا حصہ پاتے ہو تو اس باپ کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، اور جو بنتا ہے ایک چونی بھی بنتی ہے تو اس تک پہنچاؤ اور کہو بہن یہ تمہارا حصہ ہے، یہ ہمارے باپ کی وراثت تھی، ہم نے اپنا حصہ لے لیا، یہ تمہارا حصہ بنتا ہے، یہ تم رکھو۔ لہٰذا اپنے باپ کی وراثت پر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کو حصہ ملتا کتنا ہے، شریعت نے کتنا مقرر کیا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ اگر تو ایک بیٹی ہے اور والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا تو اس کا جو ترکہ بچے گا تو اس ایک بیٹی کا حصہ آدھا ہوگا، یعنی اس ترکے کا نصف جو ہوگا وہ اس بیٹی کو ملے گا۔ اگر ایک سے زائد 2 3 4 کتنی بھی بیٹیاں ہیں تو پھر اس ترکے میں سے 2/3 حصہ یعنی ثلث جو ہوگا وہ نکال کے ان تمام بیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہے، یعنی بھائی بہن ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ سارے اسبہ بن جائیں گے، تو جتنی بھی وراثت ہوگی ان میں تقسیم ہوگی، اور اصول وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹی کا حصہ سنگل ہوگا اور بیٹے کا حصہ 2 گنا ہوگا۔ تو اس طرح کر کے تقسیم کاری کی جائے گی۔ یہ 3 احوال بنتے ہیں بیٹی کے، تو اسی کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی وراثت نہ لے تو پھر بھی وہ اس کی مالک ہے۔ ہاں، وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ کسی کو خود سے ہبہ کر دے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، پھر وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے آپ سے وراثت کا مطالبہ نہیں کر رہی تو یہ جان لیجئے کہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ اس وراثت کی مالک ہے اور وہی اس کی مالک رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ نے اس کا حصہ دبا لیا تو پھر جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سے محرومی کا سبب ہوگا، تو لہٰذا اس حوالے سے توجہ کی حاجت ہے۔ اپنی وراثت کو دارالافتاء میں جا کے پیش کیا جائے اور وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھا جائے کہ جناب والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور یہ ہم بہن بھائی ہیں سارے،
اور کتنا کتنا ہمارا حصہ بنتا ہے ہمیں لکھ کے دے دیجئے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو تفصیل سے لکھ کے دے دیں گے، اس کے مطابق آپ وراثت کو تقسیم کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔